کوئی پتا زمین پر گرتا ہے، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس زمین کے اندر ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں درخت ہیں اور رات دن پتے جھڑتے رہتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے بھی نہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ درخت سے پتا گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر کسان جب دانہ ڈالتا ہے اور پھر اس دانے کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علم میں وہ دانہ ہوتا ہے کہ کب وہ دانہ پھٹا اور کب اس میں سے سوئی نکلی، اللہ کے علم میں وہ دانہ بھی ہوتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اسی طرح خشک اور تر یعنی ہر طرح کی چیز جو بھی اس دنیا کے اندر ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے آیت نمبر 59 کا کیا ہے۔ اس سے اگلی آیت جب ہم پڑھیں گے تو اس آیت کے اندر بھی، اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ میرے علم کے اندر ہر چیز ہے۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب تم اے انسانوں سوتے ہو تو وہ تمہارے اوپر موت طاری کر دیتا ہے، یعنی وہ تمہارے ہوش و حواس کو مختل کر دیتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کمرے کے اندر کون آیا، گھر کے اندر کون آیا اور کون نکل کر کے باہر چلا گیا۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور تم دن کے اندر جو بھی کام کرتے ہو اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر جب تمہارے اٹھنے کا ٹائم آتا ہے تو اللہ تمہیں اٹھا دیتا ہے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ اللہ نے تم کو جتنی عمر عطا کی ہے تم اس عمر تک پہنچو، اس عمر کو پورا کرو۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے، اور جب تم اللہ کے حضور جاؤ گے تو تم نے دنیا کے اندر جتنے بھی کام کیے ہیں اللہ تم کو تمہارے ہر کام کے بارے میں بتائے گا کہ تم نے فلاں وقت فلاں تاریخ میں فلاں سال میں یہ کام کیا، اچھا یا برا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ تمہارے اوپر اللہ نے تمہارے اوپر اپنے فرشتے متعین کر رکھے ہیں اور وہ فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، رات کے الگ فرشتے، دن میں پہرا دینے والے الگ فرشتے۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کریں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے ساتھ اپنے فرشتے نہ بھیجے تو پھر پتہ نہیں ہم کس حادثے کا شکار ہو جائیں۔ ہم ساری زندگی حفاظت کے ساتھ رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ محفوظ کیوں رہتے ہیں؟ اسی وجہ سے رہتے ہیں کہ اللہ ان فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت کراتا ہے۔ اور لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ جن کی عمریں 80 سال کی ہو گئی، 100 سال کی عمروں تک جو لوگ پہنچ گئے، ہماری بات تو جانے دیجئے، جو 80 90 سال کی عمروں کو پہنچ گئے لوگ، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایسے حالات نہیں دیکھے۔ 80 سال ہو گئے، 100 سال تک پہنچ گئے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسے حالات دیکھے ہی نہیں، سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، سوچا بھی نہیں تھا۔ اندازہ لگاؤ کہ مساجد بند، خانہ کعبہ بند، روضہ رسول پر صلاۃ و سلام پیش کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اس دنیا کے اندر ایک انسان کو دوسرے انسان پہ ترس آ رہا ہے، رحم آ رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لٹا دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے کفن کا انتظام کرنے کے لیے کچھ رقم جمع کر رکھی تھی، وہ رقم بھی انہوں نے بھوکے لوگوں کو دے دی، بھوکوں کو کھلا دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب
اس دنیا کے اندر انسان موجودہ حالات میں ایک انسان دوسرے انسان پر اتنا رحم کر رہا ہے تو اللہ کی ذات تو ارحم الراحمین ہے، آخر اللہ کی ذات انسانوں پر ابھی رحم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، میں اس کا جواب ابھی دینے والا ہوں۔ اللہ کی ذات انسانیت پر رحم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ رات دن یہ وائرس کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ کیوں پھیلتا جا رہا ہے یہ وائرس؟ کیوں لاشوں پہ لاشیں اٹھ رہی ہیں؟ وہ سپر پاور ملک جن کے پاس ایک سے ایک ٹیکنالوجی، جو میڈیکل سائنس کے اندر حد سے زیادہ ترقی کر چکے، وہ آج کیوں فیل ہو گئے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ اس کا جواب میرے بھائیوں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب ہم کو اسی قرآن میں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو حضور کی احادیث میں ہم کو اس کا جواب ملے گا۔ یہ قرآن کریم ہے جس کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ ذرا سا بھی غافل نہیں ہے، موجودہ حالات سے اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح ہم اعلیٰ حکام کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، حکومت کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حاکم بڑی سخت، بڑی کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے، تو بس اسی طرح کی بات ہم اپنے مالک حقیقی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات پر اللہ کی بڑی کڑی نگاہ ہے۔ رحم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے، یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں اس میں غلطی اور کوتاہی ہماری بھی ہے، غلطی اور کوتاہی ہماری بھی ہے۔ حدیث کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صحیح مسلم۔ مجھ کو صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی عجیب روایت ملی ہے، بڑی عجیب روایت۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کا، اس روایت کا ذرا ترجمہ سناتا ہوں، آپ دھیان سے سننا۔